بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے ولی اور ایک ملا، ولی اللہ کی تبلیغ اور ملا کی تبلیغ میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ضرور بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ تبلیغ کرنی کس طریقے سے ہے۔ میں کل ایک دوست سے ڈسکس کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ آپ نے میرے دین کی تبلیغ کیوں نہیں کی؟ آپ نے جب کسی ہندو کو، کسی کرسچن کو یا کسی ایسے غیر مسلم کو دیکھا تو اس کو پکڑ کے کیوں نہیں بولا کہ بھائی اللہ کا دین قبول کرو؟ تو اس پہ مجھے ایک چیز بہت زبردست یاد آئی، کیونکہ ہمارا دین اسلام یہ پورا بدنام اس چیز پہ ہو گیا ہے کہ پورا دین اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، کیونکہ اسپین تک اور یہاں پہ یورپ اسپین تک گیا، یہاں پہ برِ صغیر میں جس طریقے سے اسلام آیا ہے سب کو، کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ایک ولی اللہ جو اللہ کا ولی ہے وہ کس طریقے سے تبلیغ کرتا ہے اور ملا کیسے کر رہا ہے۔ پہلے میں ملا کا بتاؤں۔ ملا تبلیغ یہ کرتا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر وہ اکر سیکھ لیتا ہے، دو چیزیں سیکھ لیتا ہے تو پھر ممبر پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور اس کا اپنا کردار کس طریقے کا ہوتا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ اس کا عمل کچھ نہیں ہوتا، وہ بولتا رہتا ہے، وہ ایسے فیل کراتا ہے جیسے اس کے پاس جنت کی ٹکٹ ہے اور اس نے سارے اللہ کے جو فرائض ہیں وہ پورے کر لیے، اور وہ پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اللہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کرو، اللہ یہ کہتا ہے، اور تم یہ نماز نہیں پڑھتے، تم روزے نہیں رکھتے، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں، وہ سارے درس بتاتا رہتا ہے۔ اور اس کا مقصود صرف یہی ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں کو اپنے ان پہ اثر ڈالے، اور دوسرا اپنے آپ کو مشہور کرے اپنے لیے، اور اچھے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو اس کا کوئی مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ تبلیغ کر رہا ہے، وہ صرف اپنے دکھاوا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی جگہ پہ اگر دیکھا جائے کہ وہ جو ولی اللہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی ہو، یا بابا فرید بلے شاہ، یہ جو بھی ولی اللہ گزرے ہیں ان رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے اپنے کردار سے دین اسلام کو منور کیا۔ تبلیغ ایسے کرتے ہیں، اپنا کردار بناؤ، لوگ کہیں، آپ کو دیکھ کے کہیں کہ اگر مسلمان ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی مسلمان بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیں کہ جو بھی حدیثیں آپ کو ملیں گی وہاں پہ آپ کو زیادہ تر کردار میں کنورجن ملے گی۔ ان کا کردار ایسا تھا کہ لوگ کنورٹ ہو رہے تھے، یہی ہمیں ہسٹری ملتی ہے۔ جب وہ کھڑے ہو کر پہاڑ کی طرف دیکھ کے بولا کہ میں اتنے عرصے تم میں سے رہا ہوں، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے اگر کوئی فوج آ رہی ہے آپ پہ حملہ کرنے تو آپ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ لیکن یہ جو خدا کی بات کرے، ایک خدا کی ہم عبادت کرے، وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ اس پہ نہیں تھے۔ تو یہ اصل چیز کردار کی تھی، ان کا کردار ایسا تھا۔ اگر کوئی عورت ان کے اوپر کچرا پھینک رہی تھی تو وہ جب ایک دن کچرا نہیں پھینکا تو وہ چلے گئے تیمارداری کے لیے، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت جب دیکھا اس عورت نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ تو ولی اللہ کا کیونکہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر کی، یہ سمجھیں کہ رسول و پیغمبر یہ سارے ان کی وراثت یہ لیتے ہیں، ان کے وارث ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے کردار کے ساتھ تبلیغ کی ہے اسلام کی، ملا کی طرح نہیں۔ ملا کیا کرتا ہے؟ صرف دکھاوا کرتا ہے، منبر پہ بیٹھتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، پگڑیاں پہنتا ہے، حلوے کھاتا ہے۔ تو یہ دونوں فرق آپ سمجھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، وہ آپ سمجھ جائیں، آپ یہ کہیں تبلیغ کرو، بالکل کرو، لیکن اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ساتھ تبلیغ کرو تو ہم مانیں۔ تو تبلیغ آپ اگر کرتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں، جیسے یہ سارے ہمارے جو صوفیہ اکرام نے جو تبلیغ کی تھی، ولی اللہ نے جو تبلیغ کی تھی، اس طریقے کی تبلیغ کریں۔ یہ ملا والی تبلیغ نہیں کریں کہ ایک وقت آپ نے نماز پڑھ لی، اب آپ دوستوں کو پکڑ کے بول رہے ہو کہ نماز پڑھو۔ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ ولی اللہ والی جو صفت ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔